بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کلاس سوم کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے، تو کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ آیت کا نمبر ہے 56، سورۃ الاحزاب۔ درود ابراہیمی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 408۔ اب درود ابراہیمی کے حوالے سے یا درود پاک کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے پیارے بچوں یاد رکھیے کہ جب بھی ہمارے سامنے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا مبارک تذکرہ آئے تو ہم پر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ جب ہمارے سامنے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا مبارک تذکرہ آئے تو پیارے بچوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ اور درود شریف کے مختلف الفاظ ہیں، لیکن سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ درود ابراہیمی کیا ہے پیارے بچوں؟ وہ سن لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس حوالے سے طلبہ میں کیا سرگرمیاں ہونی چاہیے؟ تو پہلی سرگرمی یہ ہونی چاہیے کہ تمام کلمات کے چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں لگائیں۔ دوسری سرگرمی یہ ہونی چاہیے کہ درود ابراہیمی کی آڈیو سنیں اور درود پاک کو پڑھنے اور یاد کرنے کی مشق کریں۔ تیسری سرگرمی نماز اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ قاری صاحب اور والدین سے سیکھیں اور نماز کی پابندی کا معمول بنائیں۔ اور تیسری سرگرمی یہ ہونی چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ زبانی سنائیں۔ اس حوالے سے اساتذہ کرام وہ کون سی ہدایات پر عمل کریں؟ سب سے پہلی چیز کہ طلبہ کو سبق میں دیے گئے کلمات اور درود پاک کے پڑھنے کی عملی مشق کروائی جائے۔ دوسری چیز کہ درود شریف پڑھنے کے فضائل طلبہ کو سمجھائیں اور ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ تیسری چیز طلبہ کو بتائیں کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا اسم گرامی سنیں یا پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔